آپ سن رہے ہیں حکایات و واقعات۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد ناظم اشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی، استاذ الحدیث، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ ایک بہادر لڑکے کی حجاج سے گفتگو۔ حجاج بن یوسف اپنے محل کے دریچے میں بیٹھا تھا۔ عراق کے بعض سردار بھی حاضر تھے۔ ایک لڑکا جس کے بال اس کی کمر تک لٹک رہے تھے، فلک نما عمارت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں نظر کی اور بآواز بلند کہا، کیا اونچی اونچی زمینوں پر نشان بناتے ہو، بے فائدہ اور مضبوط قلعے بناتے ہو، اس خیال سے کہ ہمیشہ جیتے رہو گے؟ حجاج بن یوسف تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ یہ سن کر سیدھا ہو گیا اور کہنے لگا، لڑکے، تو مجھے عقل مند اور ذہین معلوم ہوتا ہے، ادھر آ۔ وہ آیا تو اس سے کچھ باتیں کرنے کے بعد کہا کہ پڑھو۔ لڑکے نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ افواجا۔ دراصل آیت میں لفظ یدخلون ہے۔ اس لڑکے نے حجاج پر چوٹ کرنے کی خاطر یدخلون کے بجائے یخرجون پڑھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئی اور تو دیکھے گا کہ لوگ خدا کے دین سے فوج در فوج نکلے جا رہے ہیں۔ حجاج کہنے لگا، پڑھو یعنی داخل ہوتے ہیں۔ لڑکے نے کہا، بے شک داخل ہی ہوتے تھے، مگر تیرے عہد حکومت میں چونکہ لوگ نکلے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے خروج کا صیغہ استعمال کیا۔ حجاج کہنے لگا، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ لڑکے نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، ثقیف کے شیطان سے مخاطب ہوں، جبکہ حجاج کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا۔ حجاج بولا، تو دیوانہ ہے اور قابل علاج ہے۔ اچھا، امیر المومنین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ لڑکا بولا، اللہ تعالیٰ ابو الحسن یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر رحمت فرمائے۔ حجاج بولا، میری مراد عبد الملک بن مروان سے ہے۔ لڑکا بولا، اس نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ زمین و آسمان میں نہیں سما سکتے۔ حجاج نے کہا، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ لڑکے نے جرأت سے کہا، ان گناہوں کا ایک نمونہ تو یہ ہے، تجھ جیسے ظالم کو حاکم بنایا، تو وہ ہے کہ غریب رعایا کا مال اور خون حلال سمجھتا ہے۔ حجاج نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس گستاخ لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا کہ اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اطاعت کرنے والی قوم سے الگ ہو چکا ہے۔ لڑکا بولا، اے حجاج، تیرے ان ساتھیوں سے تو تیرے بھائی فرعون کے مصاحب اچھے تھے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہا تھا کہ ان کے قتل کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تیرے کیسے ساتھی ہیں جو محض خوشامد کی بنا پر بغیر سوچے سمجھے میرے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں؟ حجاج نے یہ سوچ کر کہ ایک معصوم لڑکے کے قتل سے ممکن ہے کہ کوئی بڑی شورش نہ ہو جائے، نہ صرف اس کے قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا، بلکہ اب خوف دلانے کے بجائے نرمی سے کام لینا شروع کیا اور کہا، اے لڑکے، تہذیب سے گفتگو کر اور زبان کو بند کر۔ جا، میں نے تیرے واسطے 4000 درہم کا حکم دے دیا ہے، اس کو لے کر اپنی ضرورتیں پوری کر لے۔ لڑکا بولا، مجھے درہم و دام کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تیرا منہ سفید کرے اور تیرا ٹخنا اونچا کرے۔ حجاج نے اپنے ساتھی سے کہا کہ سمجھتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ امیر ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ حجاج نے کہا کہ اس نے اس فقرے سے کہ خدا تیرا منہ سفید کرے میرے لیے کوڑ کے مرض کی دعا کی ہے، اور ٹخنا اونچا ہونے سے سولی لٹکانا مراد لیا ہے۔ پھر حجاج نے لڑکے سے کہا کہ ہم نے تیری نوخیزی پر رحم کیا ہے، اور تیری ذہانت و ذکاوت اور تیری جرأت و جسارت کی وجہ سے تیری خطا معاف کی۔ اس کے بعد لڑکے نے حجاج سے کچھ اور بھی باتیں کی۔ اس کے چلے جانے کے بعد حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے اس سے زیادہ دل آویز اور سر بکف کسی کو نہیں پایا، اور امید ہے کہ وہ بھی مجھ جیسا کسی کو نہیں پائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔